الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية مکہ شریف میں کافر مسلمانوں کو اذیتیں دے رہے تھے۔ مسلمان آپ سے مانگتے کہ ہمیں بھی اجازت دو، ہم بھی ان کو کچھ کہیں، رات دن ہمیں مارے جا رہے ہیں اور ہم چپ ہیں۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فی الحال جہاد کا امر نہیں، فی الحال نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، عبادات کرو، جہاد نہیں کرو۔ مدینے میں آ گئے، اب جہاد کا حکم ہو گیا۔ اب وہی لوگ جو جہاد مانگتے تھے کہنے لگے کہ ابھی تو ہماری تیاری نہیں ہوئی، ہمارے اوپر جہاد کیوں فرض ہو گیا؟ پہلے خود مانگ رہے تھے اور اب کہتے ہیں کہ جہاد کیوں فرض ہو گیا؟ تو ان کو کہہ دیجئے یہ تمہاری بہانہ ہے کہ تیاری نہیں ہے، بلکہ دنیا کی محبت ہے، وہ تمہیں میدان میں نہیں آنے دے رہی۔ یہ دنیا قلیل ہے، آخرت کثیر ہے، لہذا آخرت کو ترجیح دو اور دنیا کے پیچھے مت لگو۔ الم تر الی الذین، کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کی طرف، قیل لہم، جو کہا گیا ان کو، کفوا ایدیکم، روکو اپنے ہاتھوں کو، واقیموا الصلاۃ، اور قائم رکھو نماز کو، اور دو زکوٰۃ کو۔ جہاد مانگتے ہو اللہ روک دیتا ہے، کہتا ہے نماز پڑھو، زکوٰۃ تو جہاد نہیں کرو۔ فلما کتب علیہم القتال، پھر جب فرض ہو گیا ان پر لڑائی، تو ایک جماعت ان میں سے ڈرتے ہیں لوگوں سے جیسے اللہ سے ڈرنا ہے یا اس سے بھی زیادہ سخت ڈرتے ہیں۔ اب یہ ڈرتے ہیں جہاد کے لیے، کہتے ہیں ربنا لما کتبت علینا القتال، اے ہمارے رب وہ کیوں فرض کیا ہمارے اوپر لڑائی کو، لولا اخرتنا الی اجل قریب، کیوں نہ ڈھیل دی تو نے ہمیں ایک قریب مدت تک۔ یہ بہانہ کرتے ہیں کہ ابھی ہماری تیاری نہیں ہے، ہمیں جہاد کا حکم کیوں ہوا؟ کل متاع الدنیا قلیل، اصل میں تیاری ہے دنیا کی محبت ہے، کہہ دو ان کو نفع دنیا کا تھوڑا ہے اور آخرت بہتر ہے اس کے لیے جو متقی ہو، اور نہ ظلم کیا جائے گا تم سے ایک تاگا برابر بھی۔ آگے ہے مجاہدین کے لیے آداب۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، جہاد میں جانا موت نہیں رکھ دیتا، موت اپنے وقت پر آئے گی، اور جب آئے گی اگرچہ قلعوں میں مضبوط ہو تب بھی موت پکڑ لے گی۔ اینما تکونوا، جہاں بھی تم ہو، یدرککم الموت، پا لے گی تم کو موت، اگرچہ ہو تم بیچ قلعے مضبوط کے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ، اگر پہنچے آپ کو
جہاد کے میدان میں کوئی بھلائی تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اگر میدان میں کوئی غنیمت مل گئی، فتح ہو گئی، کہتے ہیں تمہارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ تو اللہ نے ویسے دے دیا ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اگر پہنچے کوئی تکلیف، یقولوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ، تو پھر وہ ذمہ دار ٹھہراتے ہیں نبی کو کہ آپ کی تدبیر ٹھیک نہیں تھی، اس لیے یہ نقصان ہوا۔ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، ان کو کہہ دیجئے نعمت بھی نقمت بھی سب اللہ کی طرف سے ہے۔ فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا، کیا ہو گیا اس قوم کو کہ نہیں قریب کے سمجھے بات کو۔ مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، جو بھی آپ کو نیکی پہنچتی ہے کہہ دو ان کو کہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ، اور جو نقصان پہنچتا ہے وہ آپ کی اپنی خطاؤں سے ہے۔ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، آپ کو ہم نے دنیا کے لیے رسول اور اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا ہے۔ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا، اللہ تعالیٰ آپ کی رسالت پر کافی گواہ ہے، قولاً بھی اور عملاً بھی۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، ان کو چاہیے جو کہا مانے اللہ کے رسول کا تو اس نے کہا مان لیا اللہ کا۔ وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اور جو پھرتا ہے فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، تو آپ کو ان پر ہم نے نگران نہیں بنایا، بلکہ وہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، منہ پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو حکم کے پابند ہیں۔ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ، جب چلے جاتے ہیں آپ سے، بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، رات گزارتی ہے ایک جماعت ان میں سے، سوا اس کے جو وہ کہہ گئے تھے۔ زبان سے تو منہ پر چاپلوسی کرتے ہیں کہ بڑی اچھی بات ہے، لیکن گھر جا کر کے پھر اس پر تنقید کرتے ہیں۔ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ، اللہ لکھتا ہے جو کچھ یہ رات گزارتے ہیں، لہذا اعرض عنہم، ان سے اعراض کر، وتوکل علی اللہ، اللہ پر ہی توکل کر اور کافی ہے اللہ کار ساز۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا پھر نہیں سوچتے قرآن کو، قرآن میں غور نہیں کرتے۔ ولو کان من عند غیر اللہ، اور اگر ہوتا یہ اللہ کے سوا کسی اور سے، لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، البتہ پاتے قرآن میں خلاف واقع کے بہت۔ اختلاف کا معنی واقع کے خلاف قرآن میں بہت کچھ ہوتا، یہ سب کچھ واقع کے مطابق تو اللہ کی طرف سے ہے۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْخَوْفِ أَمْنٍ أَوِ الْخَوْفِ، جب ان کے پاس کوئی خبر آتی ہے امن کی یا خطرے کی، اذاعوا بِهِ، تو اس کو مدینے میں پھیلا دیتے ہیں۔ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ، اگر وہ خبر حوالے کرتے رسول کے، وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور صرف تجربہ کار لوگوں کے ان میں سے، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، البتہ جان لیتے ان کو وہ جو تحقیق کرتا اس خبروں کی ان میں سے۔ کوئی خبر میدان کی آئی تو منافق فوراً مدینے میں پھیلا دیتے، فلاں مر گیا، فلاں شہید ہو گیا، یہ نقصان ہو گیا، یہ خبریں دیتے ہیں۔ اگر وہ خبر نبی تک پہنچاتے، نبی یا صاحب بصیرت کے لوگ اس پر تبصرہ کرے تو بہتر تھا۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تمہارے پر اس کی رحمت، لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، تو البتہ تم اتباع کرتے شیطان کی مگر تھوڑے تم میں سے۔ فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، آگے پھر امر بالجہاد، لڑو اللہ کے راہ میں، لا تکلف الا نفسک، نئی تکلیف دیے جائیں گے آپ مگر اپنی ذات کی، وحرز المؤمنین، اور بڑھتا کر ایمان والوں کو۔
موسیٰ علیہ السلام کو جہاد کا حکم ہوا، قوم نے جہاد سے انکار کر دیا۔ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، تو اور تیرا رب جاؤ لڑو، ہم نہیں لڑتے۔ اِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا ہے فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسًا، آپ اکیلے میدان میں جائیں، آپ پر جہاد فرض ہے، یہ لڑے یا نہ لڑے۔ البتہ حرض المومنین، مومنین کو جہاد کے لیے تیار کریں، ان کو واقعات سنائیں جہاد کے کامیابی کے۔ عسى اللہ ان یکف باس الذین کفروا، امید ہے اللہ روک لے گا خطرہ مکافروں کا۔ اللہ اشد باسا اشد تنکیلا، اللہ تعالی سخت جنگ والے ہیں اور سخت سزا دینے والے ہیں۔ آپ تبلیغ کرو جہاد کی، ومن یشفع شفاعۃ حسنۃ، جو بھی سفارش کرے گا اچھی سفارش ہوگا اس کے لیے حصہ اسی سے، اور جو شفاعت کرے گا شفاعت بری ہوگا حصہ اس کے لیے۔ وکان اللہ علی کل شیء مقیتا، اللہ پاک ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے۔ لہذا جہاد کی ترغیب دو، جہاد کی شفاعت کرو، جہاد کو لوگوں کے لیے تیار کرو۔ تیار کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، باقی لڑنا صرف آپ ہی کافی ہیں، کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ چھوڑ کر باقی لوگوں کو لڑنے کے لیے تیار کریں۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، جہاد کے میدان میں جا رہے ہو، درمیان سے کوئی آ گیا اور اس نے تمہارے اوپر سلام پڑھ لیا تو آپ اس کو قتل نہیں کرو، سلام کا جواب سلام سے دو۔ کلمہ پڑھتا ہے تو کلمے کا جواب کلمے سے دو، ایسا نہیں کرو کہ جو درمیان میں مل جائے اس کو قتل کرتے چلے جاؤ۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، اور جب پڑھے جاؤ تم سلام تو حیو جواب دو بہتر اسی سے، یا واپس کر دو اسی کو۔ اللہ پاک ہر چیز کا حسیباً نگہبان حساب کرنے والا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اگر وہ کلمہ پڑھ لے تو تم بھی اس کے ساتھ پڑھ لو۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ تعالیٰ قیامت میں تمہیں جمع کرے گا۔ لا ریب فیہ، جس کے واقع ہونے میں کوئی شک نہیں۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِیثًا، اللہ سے بات میں کون زیادہ سچا ہے۔ لہٰذا ایسے لوگوں کو نہ مارو۔ مسلمان سلام تمہارے اوپر پڑھتا ہے، کلمہ تمہارے سامنے پڑھتا ہے تو تم بھی اسی طرح کلمہ پڑھو، نہ کہ ان کو قتل کرو۔ کچھ لوگ مکے سے آئے تھے، اسلام قبول کیا، پھر اسلام قبول کرنے کے بعد مدینہ میں فہری قوم کے لوگ تھے، ان میں سے ایک مقتول مدینے کے محلہ میں پایا گیا۔ آپ نے اس محلے والوں سے اس کو دیت دے دی، مسلمان تھا، دیت دلا دی۔ وہ شخص دیت لے کر مکے میں بھاگ گیا، مرتد ہو گیا۔ اسی طرح کچھ اور لوگ تھے، مدینے آئے پھر چلے گئے، کہتے ہم مسلمان تو ہیں لیکن ہم سے یہ ہجرت والا معاملہ نہیں ہوتا۔ اس پر پھر صحابہ میں اختلاف ہوا کہ کیا وہ مسلمان رہیں گے یا نہیں، تو بعض نے کہا کہ وہ مسلمان رہیں گے۔ اللہ نے تردید کی کہ ہجرت اسلام کا حصہ تھی اس زمانے میں، ہجرت چھوڑ گئے تو اسلام چھوڑ گئے۔ فرماتے ہیں فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ،
کیا ہو گیا تمہیں منافقین میں؟ دو جماعت سے اللہ نے اوندھا لوٹا دیا ان کو اپنی کمائی کی وجہ سے۔ پھر کیا تم ارادہ کرتے ہو کہ راحت دے دو جن کو اللہ نے گمراہ کیا ہے، اور جو بھی اللہ گمراہ کرے ہر کس کو نہیں پائے گا راستہ۔ ودو، وہ تو چاہتے ہیں کہ تم کفر کریں جیسا کہ وہ کافر ہو گئے، پھر تم اور وہ برابر ہو جاؤ۔ فلا تتخذوا منہم اولیاء، پھر نہ بناؤ ان سے دوست تاکہ ہجرت کریں اللہ کے راہ میں۔ اگر وہ پھر گئے چھوڑ گئی ہجرت تو ان کو پکڑو اور ان کو قتل کرو جہاں بھی وہ تمہیں ملے، نہ بناؤ ان سے کوئی دلی دوست اور نہ کوئی امدادی۔ تو جو چھوڑ گئے ہیں وہ اسلام کو چھوڑ گئے ہیں، لہذا ان کی کسی حوالے سے دوستی اور مدد جائز نہیں ہے۔ الا الذین یصلون الی قوم، مگر جو یہاں سے بھاگ گئے وہ جا ملے ہیں ایک قوم سے جو درمیان تمہارے درمیان ان کے معاہدہ ہے۔ یہ یہاں سے تو بھاگ گئے لیکن جس قوم کے ساتھ تمہارا معاہدہ تھا ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ او جاؤکم حسرت صدورہم، یا کچھ ایسے لوگ جو تنگ ہوئے ان کے سینے، یقاتلوکم، یہ کہ تمہارے ساتھ لڑیں، اور یقاتلو قومہم، یا لڑیں اپنی قوم کے ساتھ، یا ایسے مسلمان ہوئے جو نہ تمہارے ساتھ ہیں نہ ان کے ساتھ ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَ عَلَيْهِمْ، اگر چاہتا اللہ تو مسلط کر دیتا ان کو تمہارے اوپر، تو لڑ پڑتے تمہارے ساتھ۔ اب اگر جدا ہو گئے سو نہیں لڑے تمہارے ساتھ اور بھیجیں تمہاری طرف صلح کا پیغام۔ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا، تو نہیں کیا اللہ نے تمہارے لیے ان پر کوئی پکڑنے کا راستہ۔ سَتَجِدُونَ آخَرِينَ، ان قریب پائیں گے آپ دوسرے لوگوں کو ارادہ کرتے ہیں یہ کہ امن میں آ جائیں تم سے اور امن میں آ جائیں اپنی قوم سے۔ اسد اور بنو غطفان یہ مدینے کے مشرق میں رہتے تھے اور یہ اسلام کا کلمہ پڑھتے لیکن حقیقتاً نہیں بلکہ ظاہری طور پر۔ فرمایا امن میں آئے تم سے اور امن میں آئے اپنی قوم سے۔ کلما ردوا الی الفطرۃ ارکسوا فیہا، جب بھی یہ اپنے جنگ کی طرف لوٹائے جائیں، ارکسوا فیہا، داخل ہو جائیں اسی کے اندر۔ یہ ایک جماعت ہے کفار کی جو صرف تم سے امن چاہتے ہیں لیکن تم سے جدا نہیں ہیں۔ فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ، اگر نہ جدا ہوں تم سے، وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور نہ پہنچائیں تمہارے پاس صلح کا پیغام، وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ، اور نہ بند رکھیں اپنے ہاتھوں کو، فَخُذُوهُمْ، ان کو پکڑو، وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، قتل کرو جہاں بھی پاؤ، أُولَٰئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا، یہ لوگ کیا ہم نے تمہیں ان پر سلطانا مبینہ، غلبہ واضح، لہذا ان سے لڑو، مقابلہ کرو کہ یہ عارضی طور اپنی جان بچانے کے لیے تمہارے ساتھ ہیں، یہ تمہارے ساتھ نہیں ہیں۔ حارث بن زید اور ابو جہل کی ماں نے قسم کھائی کہ میں دھوپ میں رہوں گی، تیرے ساتھ بولوں گی بھی نہیں، تیرا بھائی ہے عیاش بن ربیعہ اس کو لیا۔ تو ابو جہل اور حارث دونوں آئے مدینے، باہر لوگ چھپے ہوئے تھے اور عیاش ان کو مل گیا، عیاش کو مارا خوب اور لے گئے ادھر۔ بعد میں حارث مسلمان ہو گیا جو ابو جہل کا رضائی بھائی تھا، وہ مسلمان ہو گیا۔ عیاش ابن ربیع کو پتہ نہیں تھا، یہ اس غصے میں تھا کہ ابو جہل اور حارث نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے اور حارث کو قتل کر دیا۔ اس پر اللہ نے قانون نازل کیا، فرمایا ما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطأ،
نہیں جائز مومن کے لیے کہ قتل کرے کسی مومن کو مگر چوک کر بھول کر قتل ہوتے ہیں۔ تو پھر کیا ہے؟ ومن قتل مؤمنا خطأ، جو قتل کرے مومن کو غلطی سے، فتحریر رقبۃ مؤمنۃ، تو پھر اس کے ذمے آزاد کرنا ہے ایک گردن مومن، ودیۃ مسلمۃ الی اہلہ، اور دیت ادا کرنی پڑے گی اس کے اپنے وارثوں کی طرف، مگر یہ کہ وہ صدقہ کر دیں۔ ربیہ نے عیاش کو قتل کر دیا، لہٰذا اس کی دیت ادا کرنی ہوگی یا وہ معاف کر دیں۔ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ، اگر جس کو قتل کیا ہے وہ دشمن قوم سے ہے تو صرف تحریر مومن، پھر وہ مومن ہے حالانکہ جس کو قتل ہوا، تو آزاد کرنا ایک گردن مومن کا۔ دوسری صورت ہے قتل خطا ہوا لیکن یہ شخص کسی معاہد قوم کے ساتھ نہیں تھا، تو اس کو جو ہے صرف تحریر رقبہ ہے، آگے کچھ نہیں ہے۔ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، تیسری صورت ہے اگر قتل کرتا ہے ایسی قوم سے جو ہے درمیان تمہارے ان کے درمیان معاہدہ، تو پھر دیت حوالے ہوگی اس کے حال کے، اور آزاد ہوگی گردن مومن۔ جو نہ پائے آزاد کرنے کے لیے تو مہینے 2 رخ رکھنے ہیں لگاتار، اللہ سے یہ رجوع ہے، اور ہے اللہ تعالیٰ علیم حکیم۔ باقی جس فہری کو قتل کیا اور پھر وہ قتل کر کے یہاں سے بھاگ گیا، فرمایا جو قتل کرے مومن کو جان بوجھ کر تو جزا اس کی جہنم ہے، ہمیشہ رہے گا جہنم میں، اللہ اس پر ناراض ہے اور اللہ اس کے پر لعنت کرتا ہے اور اس کے لیے عذاب عظیم ہے۔ یہ 4 صورتیں تھیں، خطان قتل، ایسی قوم کا قتل جو تمہارے ساتھ معاہدہ ہے، ایسا جس کا معاہدہ نہیں ہے، اور ایسا جو جان بوجھ کر مسلمان کو قتل کرے۔ یہ 4 صورتیں بیان ہوئی۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ، جب سفر کرو تم ایمان والو اللہ کے راہ میں تو ضرور تحقیق کر لیا کرو، ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، نہ کہو جو ڈالے تمہارے اوپر سلام کہ تم مومن ہی نہیں ہے، اس کو مار دو، ایسا نہیں کرو۔ طلب کرتے ہو دنیا کی زندگی کے اسباب، اللہ کے ہاں بہت غنیمتیں ہیں، ایسے تھے تم بھی پہلے اس کے، پھر اللہ نے احسان کیا تمہارے اوپر اور تمہارا ایمان قبول کر لیا، تو ضرور تحقیق دیا کرو، اللہ تعالیٰ ہے اس کا جو تم عمل کرتے ہو خبردار۔ حضرت مقداد نے ایک سریہ میں ایک مسلمان کو کلمہ پڑھتے ہوئے قتل کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ جو مسلمان ہے اس کو مت مارو۔ لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر، نہیں برابر وہ جو جہاد سے بیٹھے ہیں مومن سوا نقصان والے کے، اور مجاہد فی سبیل اللہ اپنے مالوں اور نفسوں میں، جو گھروں میں بیٹھے ہیں اور جو جہاد کر رہے ہیں یہ برابر نہیں ہیں۔ فضل اللہ المجاہدین، فضیلت دی اللہ نے مجاہدین کو ان کے مالوں کے ساتھ اور ان کے نفسوں کے ساتھ، ان لوگوں کو جو گھر بیٹھے ہیں درجے کے اندر، مجاہدین کے درجے بڑے ہیں گھر بیٹھنے والوں سے، ایک معذور ہے اور ایک غیر معذور ہے۔ فرماتے ہیں کل وعد اللہ الحسنی، ہر ایک سے وعدہ دیا اللہ نے نیکی کا، والفضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما، فضیلت دی اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو گھر بیٹھنے والوں پر بڑے ثواب کی، بڑے درجے ہیں ان کے، اور مغفرت اور رحمت ہے اللہ تعالیٰ غفور الرحیم، بخشنے والے مہربان۔ آگے ہجرت کا حکم ہے،
جو ہجرت نہیں کر رہے فرشتے حساب کے وقت، موت کے وقت ان سے پوچھیں گے کہ ہجرت کیوں نہیں کی، لہذا ہجرت کرو ضروری ہے۔ ہاں جو کمزور ہیں، راستہ نہیں جانتے، کوئی پہنچا نہیں سکتا، ان کو اللہ معاف کرے گا۔ بے شک الذین، وہ لوگ جو ان کو جان لے لی ان کی فرشتوں نے، ظلم کرنے والے اپنے نفسوں پر کہ ہجرت نہیں کرتے، قالو کہتے ہیں فرشتے، فیما کنتم کس حالت میں تھے تم، قالو وہ کہتے ہیں کنا مستضعفین فی الارض، ہم مغلوب تھے زمین میں۔ تو فرشتے کہیں گے کیا نہ تھی زمین اللہ کی فراخ پر ہجرت کر جاتے اس میں، اولئک مأواہم جہنم، یہ ٹھکانہ ان کا جہنم ہے اور بری جگہ ہے رجوع کی۔ مگر جو کمزور جوان ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، نہیں طاقت رکھتے تدبیر کی اور نہیں پاتے راہ، تو اولئک یہ امید ہے اللہ معاف کر دے گا ان کو، ہے اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، غفور بخش دینے والا۔ ضمر ابن قیس نامی شخص نے جب یہ سنا، بچوں کو کہا میری 4 پائی لے چلو مدینے، تنیم تک پہنچا تو فوت ہو گیا۔ تو اس کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ہجرت کو قبول کر لیا ہے۔ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو ہجرت کرے اللہ کے راہ میں پائے گا زمین میں جگہ فراخ، کثیر فراخ، اور جو نکلے اپنے گھر سے ہجرت کا ارادہ کرنے والا اللہ اور اس کے رسول کی طرف، پھر پالے اس کو موت، تو واقع ہو گیا ثواب اس کا اللہ کے ہاں، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ تعالیٰ بخشنے والے مہربان ہیں۔ تو اس کی ہجرت جبکہ یہ درمیان میں فوت ہو گیا قبول ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر